السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے۔ آج ہم ایک عظیم خاتون جنت کا تذکرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ان کا نامی اسم گرامی ہے سیدہ حضرت امۃ اللہ بنت ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ حضرت امۃ اللہ بنت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گوشہ نشین خاتون تھی، عبادت اور زہد و ورع کا پیکر تھی، صالحیت کا سراپا اور حسن اخلاق و حسن و طبیعت کا مجسمہ۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت اسلام کی تھی۔ ان کے شاگردوں کی جماعت میں قتادہ بن ابو میمونہ جیسے عظیم الشان حضرات شامل ہیں۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور عجیب و غریب ہے۔ ان کی زندگی خالص قبائلی نوعیت کی تھی اور اسی ماحول میں طفولیت کی منزلیں طے کی تھیں۔ ایک روز اپنے قبیلہ بنو ثقیف کی کسی خاتون سے ملنے گھر سے نکلی۔ رات کا وقت تھا، فضا ساکن اور ماحول خاموش تھا۔ شب کی تاریکی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ ایک کمسن بچے کو ساتھ لیے تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک خیمے سے جو چاروں طرف سے بند تھا کچھ پڑھنے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ پڑھنے والے کا لہجہ اتنا دلکش تھا اور آواز میں اس درجہ لوچ اور جاذبیت تھی کہ اس نے وہیں ان کے قدم روک لیے۔ وہ قرآن کی ایک سورہ تھی جس کی تلاوت ہو رہی تھی۔ امۃ اللہ سن رہی تھی اور بے حال ہو رہی تھی۔ اس قسم کا پیارا کلام نہ کبھی سنا تھا اور نہ فکر و خیال کے کسی گوشے میں آیا تھا۔ انہوں نے اس دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی دوامی زندگی کے بارے میں سنا تو بالکل بے بس ہو گئی اور آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ خیمے کے اندر سے مسلسل تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی اور یہ سن رہی تھی۔ اتنے میں بچہ بھی جو حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا سو گیا۔ اب سیدہ حضرت امۃ اللہ نے بچے پر ایک کپڑا ڈالا اور خود خیمے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ جدھر جاتی ہیں خیمے کو بند پاتی ہیں۔ شب کی تاریکی تیزی سے بڑھ رہی ہے تاکہ رات تابہ کمر پہنچ گئی ہے، مگر قرآن کی آیات برابر پردہ سما سے ٹکرا رہی ہیں اور قاری بعض آیات کی بتکرار تلاوت کر رہا ہے۔ اتنے میں ان کے بھائی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو بہن کی چارپائی خالی ہے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلا، ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن بہن کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب بھائی کو باہر نکلے اور بہن کی تلاش کرتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی اور رات کے اندھیرے نے خود اپنے اندر ایک روشنی سی پیدا کر دی تھی۔ اس روشنی کی مدد سے بھائی نے جو لمبی نظر دوڑائی تو دور کے ایک خیمے کے ارد گرد ایک سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سائے کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا خیمے کے قریب آ گیا اور دوسری طرف خیمے کے قریب کھجور کے درخت کے تنے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بچہ کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور وہ سایہ جو دور سے متحرک نظر آ رہا ہے وہ اس کی بہن امۃ اللہ ہے جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر جذب و شوق کے عالم میں ڈوبی ہوئی خیمے کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ بھائی نے آواز دی امۃ اللہ، لیکن وہ خاموش تھی۔ اس نے پھر آواز دی، اب بھی جواب نہ آیا تو وہ قریب گیا اور بہن کے دونوں شانوں کو ہلاتے ہوئے کہا، امۃ اللہ یہاں کیا کھڑی ہو؟ یہاں کیوں کھڑی ہو اور کیا سن رہی ہو؟ بہن نے بھائی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دونوں خاموشی سے قرآن سننے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کلام کی عمدگی اور حسن بیان پر تعجب کا اظہار کیا۔ بھائی آہستہ سے آگے بڑھا اور خیمے پر دستک دی،
مان پڑھنے کی آواز رک گئی۔ بھائی نے پھر دستک دی اور قاری سے باہر آنے کی درخواست کی۔ صحرا کا بدوی قاری باہر آیا اور اس بے وقت بلانے کی وجہ پوچھی۔ دونوں نے بیک وقت سوال کیا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ کسی شاعر یا ادیب کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ بدوی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا مدینہ میں سکونت پذیر ہیں اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ بہن اور بھائی نے اسی وقت کلمہ حق، کلمہ شہادت پڑھا اور دائر اسلام میں داخل ہو گئے۔ چند روز کے بعد سیدہ حضرت امۃ اللہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور سرور کائنات فداہ ابی و امی کے دستے حق پرست پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سیدہ امۃ اللہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ کی عورتوں سے کہا، اے جماعت خواتین، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں بت پرستی سے نکلنے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تم اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو، آپ کے احکام کے تابع رہو۔ آپ کی اطاعت ہی میں دین و دنیا کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، جتنا زیادہ قرآن پڑھو گی اور سرور کائنات کے ارشادات پر عمل کرو گی، اسی قدر تمہارا دل روشن ہوگا اور فوز و کامرانی کی راہیں ہمارے لیے وہی ہوں گی۔ حرص و طمع سے ہاتھ کھینچ لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور مستحقین کی امداد کو اپنا شیوا بنا لو۔ یہ مختصر تاریخ سیرت کا روشن باب سیدہ امۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ ان کی تاریخ وفات کا علم نہیں ہو سکا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ سیرت کا باب پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کی بیٹیوں تک پہنچ سکے۔ لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور محبت میں چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں۔ السلام علیکم۔